أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. حاضرین محترم، سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی ہے. 25 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آج یہ 26ویں آیت ہے. اس کی تفسیر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سے قبل کی آیت میں اللہ کی خالقیت کے سلسلے میں گفتگو تھی کہ اگر پیغمبر سے خطاب تھا کہ اگر آپ مشرکین سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. آج جو گفتگو ہے وہ مالکیت کے سلسلے میں ہے، یعنی اللہ مالک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اس کا ہے. للہ، اللہ کے لیے، اس سے مخصوص ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور ساری خوبیاں اسی کے لیے ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے گویا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے یا بت پرستی کرتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک دلیل ہے. جیسے خالقیت کے ذریعے سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اگر اللہ خالق ہے تو پس مانیے کہ وہ مدبر کائنات ہے، ربوبیت اس کے لیے ہے، عبادت اس کے لیے ہے. ایسے ہی یہاں پر آج مالکیت، یعنی اسے کہتے ہیں توحید مالکیت. بہت ساری قسمیں ہیں توحید کی: توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادی اور توحید مالکی، توحید خالقیت. یہ ساری توحید کی قسمیں ہیں. توحید افعالی، اسی میں سے ایک یہ ہے توحید مالکیت، یعنی کائنات کا تنہا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اسے کہتے ہیں توحید مالکیت، کوئی اور نہیں. اسی لیے للہ جو ہے یہاں مقدم کیا ہے کہ یہ انحصار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی منحصر ہے ساری مالکیت اللہ کے لیے. للہ، اللہ کے لیے. یہاں پہ مفسرین اسلام نے لکھا ہے کہ یہ مالکیت پر جو دلیل ہے خود یہ ان اللہ هو الغنی الحمید ہے. یہ
دلیل ہے، تعلیل ہے، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں وہ جو ہے مالک ہے زمین و آسمان کا، اس کی تعلیل یہاں علت بیان کرنا ہے۔ اس لیے مالک ہے کہ وہ غنی ہے، اس لیے مالک ہے کہ ساری توحید جو ہے، ساری جو ہے حمد اس کے لیے ہے، حمید یعنی وہ محمود ہے، ساری حمد اس کے لیے ہے۔ تو یہاں مالکیت پروردگار کے ذریعے سے اس کی ربوبیت کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے۔ جب مالک ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی کائنات میں تصرف رکھے گا، کائنات میں جو تصرف رکھے گا وہی جو ہے رب ہے، وہ مدبر ہے، وہ کائنات میں وہی تدبیر کرے گا جو مالک ہوگا، اسی کے لیے ربوبیت ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، کیونکہ وہ غنی ہے اور سب محتاج ہیں۔ اب یہ علت کیسے ہے؟ علت یوں ہے اللہ کے مالکیت کے لیے کہ وہ غنی ہے، وہ نیاز مند نہیں ہے۔ اگر وہ غنی نہ ہو تو مالکیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ پوری یہ زمین کی مالکیت اور آسمان کی مالکیت اس لیے اس کے لیے ثابت ہے کیونکہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، یعنی مطلقاً وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس مطلب کو خود ایک مقام پہ حل کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ غنی ہے۔ بس سب محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ مبدأ فیض ہے ہر چیز کا، وہ مبدأ خلقت ہے، وہ مبدأ کمالات ہے، وہ موتی کمالات ہے۔ اور فرما رہے یہ سب بہت اہم فقرات ہے جو عرض کر رہا ہوں، یہ سب دلیل کے طور پہ وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، وہ فیاض علی الاطلاق ہے، فیض اس کی طرف سے ہے، لہذا سارے کمالات جو لوگوں کے پاس ہے اس کا معطی کون ہے؟ پروردگار ہے، عطا کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اس کا ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، سب فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ جب محتاج ہے تو وہ عطا کر رہا ہے، سارے کمالات کو وہ عطا کر رہا ہے۔ اور فلسفے میں ایک قانون و قاعدہ بھی ہے، فاقد الشیء لا یعطی الشیء۔ جو فاقد شیء ہوتا ہے وہ موتی شیء نہیں ہوتا ہے۔ فاقد شیء یہ ذرا سا دقیق جملہ ہے کیونکہ فلسفے کا ہے، فاقد شیء موتی شیء نہیں ہوا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو عطا کر سکتا ہے۔ اگر ایک سائل آ کے مجھ سے 100 روپے طلب کرے اور میرے پاس نہ ہو، میں فاقد ہوں، میرے پاس نہیں ہے وہ پیسہ، تو کیا میں 100 روپے اس کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ تو فاقد شے میں ہوں، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جو اس کو عطا کرنا ہے، تو کیسے عطا کروں گا جب میرے پاس نہیں ہے تو عطا۔ تو یہی مفہوم ہے، فاقد الشیء موتی شیء نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ غور کریں، سارے کمالات کو وہ عطا کر رہا ہے، ساری چیزوں کو وہ عطا کر رہا ہے، مبدأ فیض وہ ہے، سارے کمالات کا موتی وہ ہے، سب محتاج ہیں اور وہ غنی ہے۔ لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، مطلق غنی ہے۔ جو مطلق غنی ہے اور سب کے سب فقیر محض ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض۔ تو یہاں غنی علی الاطلاق۔ اس کے بعد حمید، حمید یہ دوسری تعلیل اور علت ہے۔ اللہ کی ملکیت کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ محمود علی الاطلاق ہے، یعنی ساری تعریفیں۔ اور کسی شے کی تعریف کر کے کس کی طرف بات گشت ہو رہی تعریف؟
اگر اس کے صنعتوں کی یہ تعریف ہو رہی ہے تو تعریف کی بارگشت کدھر ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ اگر یہ زمین کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ پھول بوٹے جو زمین پر کھلائے ہیں اس نے، اگر ان کی تعریف ہو رہی ہے تو کس کی تعریف ہے؟ اس کی تعریف ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں جو کچھ کائنات میں لوگ کر رہے ہیں، یا یہ حسن جو کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ سب دلیل ہے کہ وہ محمود ہے، یعنی اس کے لیے تعریف ہے۔ تعریف جو اس کی ہو رہی ہے، ایک انسان باکمال ہے، اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، اس انسان کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ آپ وہ علاقے چلے جائیے جو سرسبز و شاداب ہیں، ان کو دیکھ کر جو خوشی حاصل ہو رہی ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ تو ہر شے کی تعریف کی بادگشت اللہ کی طرف ہے، پر جب اس کی طرف ہے تو محمود علی الاطلاق ہے، یعنی مطلق حمد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پس وہ غنی علی الاطلاق ہے، محمود علی الاطلاق ہے مطلقاً۔ پس یہ دلیل ہے اور یہ علت ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اسی لیے تو اس کی ساری تعریف ہے۔ یہ بہت مفسرین اسلام نے بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بہت مشکل سے یہ مطالب ماخوذ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دقت طلب ہے۔ لہذا جب وہ مالکیت اس کی ثابت ہو گئی تو جب مالک ہے تو کائنات میں وہی تصرف کرے گا، جو تصرف کرے گا وہی مدبر کائنات ہے، جو مدبر کائنات ہے، کائنات میں تدبیر کر رہا ہے امور بندوں پر، بندوں کے کاموں کی جو تدبیر کر رہا وہی رب ہے۔ پر جیسے اللہ کی مالکیت ہے ثابت، اس مالکیت کے ذریعے سے اس کی مدبریت ثابت ہے، اس کی جو ہے ربوبیت ثابت ہے، اور اسی طریقے سے جب سب کچھ اس کا ہے تو شکر کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے۔ پس عبادت کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے۔ توحید عبادی اور الوہیت، یہ کائنات میں جو ساری چیزیں ایک نظم ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ واحد بھی ہے۔ بہت اہم مطالب ہے یہ توحید پر، توحید بہت اہم بحث ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں جو ہے اس کے لیے ثابت ہو گئی کہ وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے لیے ہے، اور اس کے لیے علت کیا ہے کہ هو الغنی، وہ غنی ہے علی الاطلاق، اور محمود اسی کی تعریف ہے علی الاطلاق، یعنی مطلقاً۔ بس یہ دونوں ثابت کریں ساری چیز اس کی ہے، بس اس کی مالکیت بھی ثابت، اس کی الوہیت بھی ثابت اسی ذریعے سے ہوگی۔ اور مشرکین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں سے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کریں، چونکہ اکثر نہیں جانتے ہیں، کل کی آیت میں ہے، لہذا ان کو واقف کرائیں، وہ اس مطلب کی طرف آ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں کہ ہم وہ اکثرہم لا یعقلون جو ہیں ان کو عقل عطا کریں، انہیں علم عطا کریں، اور انہیں اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت، اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ہاں، وہ لوگ جو یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اسی کے لیے، ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ ایک گروہ ہے مشرکین میں جو سمجھ رہا ہے کہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کی یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ 27 نمبر آیت ہے، اس میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، مِنْ شَجَرَةٍ، یہ من بیانیہ ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جو کچھ زمین میں ہے من شجرتن، یہ بیان کر رہا ہے من۔ ادبیات عرب میں اور گرامر میں یہ ایک بحث ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد اس کی جب وضاحت ہوتی ہے، مجمل کے بعد اجمال کے بعد جب توضیح اس کی دی جاتی ہے اور من لایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں من بیانیہ۔ تو یہاں پہ من شجرتن یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں، کتنے ہیں؟ لا تعد ولا تحصى،
جس کو شمار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ایک محدود ہے، یہ انکار نہیں، لیکن شمار بہت نہیں. جتنے بھی درخت ہیں اقلام سب قلم بن جائیں. والبحر یمدہ، اور سمندر جو ہے جتنی وہ سیاہی بن جائے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سبعۃ ابحر، 7 سمندر اس سے اور مل جائیں. وہ ایک سمندر جو سیاہی بن رہی ہے 7 اور مل جائیں، 8 سمندر. ایک سمندر کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. یہ 8 سمندر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ 8 سمندر سیاہی بن جائیں، روشنائی سابق زمانے میں پہلے سب ساری چیزیں ہوا کرتی تھی ہم جانتے ہیں، روشنائی بن جائیں، اور یہ سب اللہ کے کلمات لکھنے لگے. اللہ کے کلمات تو کیا ہے، اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے. دریا خشک ہو جائے گا، یہ درخت جو اقلام قلمیں بن رہا ہے یہ سب قلمیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے کلمات کا شمار نہیں ہو سکتا، نہیں لکھا جا سکتا. یہ اس آیت میں علم پروردگار کو بیان کیا جا رہا ہے. کلمات سے مراد یعنی علم پروردگار ہے. اب وہ علم پروردگار چاہے الفاظ کی صورت میں ہو چاہے آثار تکوینی کی شکل میں ہو. خود رحمۃ اللہ علیہ مفسرین نے ایک کلمہ جو کہا ہے بہت سارے مطالب پوشیدہ ہے، چاہے وہ الفاظ کی شکل میں ہو اور چاہے آثار تکوینی ہو. یہ کائنات میں جتنے آثار ہیں یہ سب کلمات پروردگار ہیں. یہ کلمے لفظ کی شکل میں آئیں گے. اللہ کا علم ان سب سے جو ہے متعلق ہے، یعنی اللہ کو ان سب کا علم حضوری ہے. علم کے بھی 2 قسم ہیں، ایک علم حصولی ہے، ایک علم حضوری. اس کے نزدیک ساری شے حاضر ہے، علم حضوری ہے، یہ ساری کائنات کا علم. تو یہ اللہ کے کلمات کو سارے قلم، اچھا لکھنے والے تھے ان کو تو بیان نہیں کیا گیا. ساری کائنات جن و انس سے مل کر اگر لکھیں تو نہیں لکھ سکتے اللہ کے کلمات. اور فرما رہے ہیں بعض مفسرین نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کی ایک شان نزول ہے. میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا ہر آیت کی شان نزول نہیں ہوتی، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کی شان نزول ہوتی ہے. سبب نزول، سبب نزول شان نزول کہا جاتا ہے. یعنی یہ کیوں جو ہے آیت اتری ہے اس کے سلسلے میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آیت اترتی ہے. یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ تو یہودیوں کے ایک گروہ نے پیغمبر اکرم سے روح کے بارے میں سوال کیا. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا. ایک شیء لطیف ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لہذا ان لوگوں نے آن کر سوال کیا. پیغمبر اکرم نے جواب دیا قل الروح، میرے نبی کہہ دو ان سے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک امر ہے. روح امر پروردگار ہے. بس اتنا پیغمبر نے کہا. آئیے تشریف لائیے. تو یہودیوں نے یہ سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، بس روح یہ سمجھ لو. اس کے بعد یہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بڑا مختصر علم دیا گیا ہے. اللہ کے بعد خلیلا ہے، یعنی بڑا مختصر. اور اس مختصر پر انسان کتنا اترا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اس مختصر پر اللہ کے بعد اللہ نے کہا بڑا مختصر ان کو علم دیا ہے، اور یہ مختصر کو بڑا بنائے پھر رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم سے سوال ہوا. پھر یہودیوں نے یہ کہا
کہ ہمیں کم علم دیا گیا. اب یہ جو کم پر اعتراض کرے، کم کو زیادہ سمجھے، یہ یہودی فکر ہے. اور فرما رہے وہ کہہ رہے ہمارے پاس کم علم ہے، جبکہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ توریت آئی ہے اور اللہ نے ہمیں حکمت عطا کی ہے. قرآن میں حکمت بھری ہے، توریت میں حکمتیں ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا. جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کر دیا گیا. تو ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ الا قلیلا، تمہیں بہت مختصر علم دیا گیا ہے، اور ایک طرف اسی کو خیر کثیر کہا جا رہا ہے. تو یہ کیسے جم ممکن ہے؟ دیکھیے بہت اہم جو ہے وہ اعتراض یہودیوں کا ہے، اس کو سمجھنا. یہودی یہ کہہ رہے ہیں جب یہ آیت پڑھی پیغمبر نے کہ تمہیں بڑا مختصر علم دیا گیا، حکمت تو دی گئی، حکمت خیر کثیر ہے. ایک طرف قلیل کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے؟ خیر کثیر. تو گویا بتانا یہ چاہ رہے دونوں میں تضاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے علم کے بارے میں کہ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اگر یہ سارے درخت جو ہے قلم بن جائے اور دریا جو ہے وہ سیاہی بن جائے تو اللہ کے علم کو نہیں لکھ سکتے. یہ آیت نازل ہوئی یعنی پیغمبر نے بتا دیا تمہارا علم اس کے مقابل میں قلیل ہے، یہ قلیل ہے. اگر کثیر بھی جو سمجھ رہے ہو قلیل دیا گیا وہ کثیر سمجھ رہے ہو تو یہ دنیا میں سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے مقابل میں تمہارا علم قلیل ہے. بس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اللہ کا علم جو ہے اگر سارے یہ اشجار قلم بن جائیں اور ایک درجہ، پہلے ایک درجہ کو کہا سیاہی بن جائے پھر 7 درجہ اور ملائے. مفسرین اسلام کہتے ہیں کہ یہاں پہ سبعہ جو کہا گیا ہے کہ 7 سمندر 7 ابحر 7 سمندر اور مل جائے، یہ عدد پہ دلالت نہیں کرتا، یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے. یہاں عدد معیار نہیں ہے، کثرت معیار ہے. کثرت کیا؟ یعنی سارے سمندر اگر مل کر سیاہی بن جائیں، یہ مراد ہے. مفسرین نے لکھا یہاں عدد معیار نہیں ہے، عدد کو بیان کر کے کبھی کیا ہوتا ہے کثرت مراد لی جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے سورہ کہف میں ایک آیت اسی سے قریب ہے. یہاں جو آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، آپ اس کے قریب وہ آیت لائیں جو سورہ مبارکہ کہف میں ہے، آیت نمبر 109. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اے رسول کہہ دو اگر سمندر جو ہے یہ سب سیاہی بن جائیں، وَالْكَلِمَاتِ رَبِّي، اور یہ سب اللہ کے کلمات کو میرے رب کے لکھنا چاہیں تو لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر جو ہے خشک ہو جائے گا. لیکن اللہ کے کلمات کو یہ نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد یہ کہا وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ شاہد مثال ہے. اگر اس سمندر کے جیسا جو پہلا سمندر اور سمندر مل جائے، یہاں پہ عدد بیان نہیں کیا، بس یہ اور سمندر مل جائے یہ کثرت سے دلالت کر رہا ہے. بس وہاں پہ عدد جو ہے وہ حل ہو گیا اس آیت کی مدد سے. اور فرما رہے ہیں اس آیت کی مدد سے وہ حل ہو گیا کہ وہاں 7 جو کہا گیا ہے وہ عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. یہ مفسرین اسلام میں اور اس کی تائید میں. اچھا اب کلمات کا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، تمام کر رہا ہوں گفتگو کو. اللہ کا علم کلمات الہی کیا ہے؟ جو الفاظ کی شکل میں ہیں ان پر بھی کلمات کا اطلاق ہے، اور یہ آثار تکوینی جو کائنات میں ہیں، یہ آثار تکوینی یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جتنے مخلوقات اور مقدرات جتنی چیزیں آپ فرض کریں سب کیا ہیں؟ مخلوقات پروردگار جو ہیں وہ کلمات اللہ، یہ سارے کلمات ہیں، چاہے الفاظ کی شکل میں ہو چاہے آثار کی شکل میں ہو. علامہ طباطبائی نے اس مطلب کی طرف تفسیر میزان میں اشارہ فرمایا ہے.
تو یہ آثار تکوینی اور الفاظ سب اللہ کے کلمات ہیں. اگر سب مل کر لکھنا چاہیں یہ سارے سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں, سارے درخت جس کا تصور آپ کریں, کتنے درخت ممکن ہیں, اگر سب یہ جمع کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جمع کر سکیں. اور اسی مطلب کی طرف تفسیر امی علی بن ابراہیم امی نے اور صاحب برہان تفسیر برہان میں یہ بات لکھی ہے, انا کلام اللہ لیس لہ آخر, اللہ کے کلمات کے لیے آخر نہیں ہے. وغایا اور نہ غایت ہے, ولا ینقطع ابدا, اللہ کا کلام تمام ہونے والا نہیں. یہ ساری تفسیریں یہ کلمات اللہ میں ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا, آثار تکوینی میں اس کی مثال, اگرچہ لفظ نہیں ہے, تکوینی اعتبار سے یہ کلمۃ اللہ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے آیت موجود ہے, انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے. وکلمتہ, اور اللہ کا کلمہ, یہ اثر تکوینی مخلوق پروردگار ہے. یہ سب ملا کر اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے. اب آئیے سب سے مصداق بارز کلمۃ اللہ کا کون ہے؟ یہ تو سارے کلمات اکٹھا کر دیے جائیں, یعنی جو کچھ کائنات میں ہے, سمندر جو ہے خشک ہو جائے لیکن اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے. اب آئیے ساری چیزیں یہ چھوڑ دیجیے, صرف ائمہ خدا علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا ہے, اگر تنہا ان کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. یہی جو ہے سارے درخت ختم ہو جائیں گے, یہیں پہ سارے دریا خشک ہو جائیں گے, لیکن اہل بیت کے فضائل و کمالات جو کلمات اللہ ہے صرف ان کو نہیں لکھ سکتے, تو اور باقی تو ہے ہی ہے صرف ایک. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے مصداق بارز ہے, واضح ہے کلمات اللہ میں. تنہا یہاں پہ سب ختم ہو جائے گی اور باقی کی تو بات ہی چھوڑیے, ان کے دروازے پہ چنانچہ روایت میں ہے, مولا کائنات کے حوالے سے علامہ مجلسی نے دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث مبارک لکھی ہے, یہ کلمۃ اللہ ہے. اور فرما رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام کی مفسرین اسلام نے کہ امام نے فرمایا ہم کلمات اللہ ہیں, ہم اللہ کے کلمے ہیں, ہم اللہ کے وہ کلمے ہیں کہ اگر تمام دریا جو ہے وہ سیاہی بن جائیں, تمام جو اشجار اقلام بن جائیں, ہمارے فضائل کو نہیں لکھ سکتے. چنانچہ یہ مسلسل آپ حدیث مبارک پڑھتے ہیں. مجلسی نے بحار الانوار میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 157 میں لکھا ہے, لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اگر تمام درخت قلم بن جائیں, تمام جو ہے یہ دریا جتنی ہے کائنات میں سب یہ سیاہی بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے بیٹھ جائیں, تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں, ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے. یہ کلمہ تھا اور فرمان ہے یہاں سب کچھ خشک ہو جائے, وہ کمانا. اسی لیے تو دنیا نے حسد کیا, اہل بیت محسود واقع ہوئے کائنات میں, اہل بیت کو حسد کیا, اور حسد کا یہ عالم ہوا کہ خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کو ختم کر دیا. ما منا الا مقتول او مسموم, ہم اہل بیت کو یا زہر دیا گیا یا تلوار سے شہید, بس یہی رونے کے لیے کافی ہے. مصطفیٰ کے گل پارے نونہال کہاں کہاں بچھڑ گئے, کوئی مدینے میں ہے تو قبہ موجود نہیں ہے, صاحبہ موجود نہیں ہے,
کوئی اتنی دور جس کو سینے پر سلاتے تھے وہ تو کربلا میں جا کے شہید ہو گیا ہے. مصطفیٰ جس حسین کو سینے سے لگاتے تھے نا وہ مصطفیٰ جو خدیجہ کو کفن پہنایا ہے تو دونوں کفن پہنایا ہے، لیکن اس کا نواسا کربلا کے میدان میں بے دونوں کفن ہے. ارباب اعظم تاریخ نے جملہ لکھا ہے، میں وہی کے تمام کر رہا ہوں. جناب زہرقین جو حج سے واپس ہو رہے تھے، ہر منزل پر امام حسین کے قریب فروکش ہوتے تھے. امام نے بلایا، ایک مرتبہ زوجہ نے بھیج دیا، جاؤ دیکھو فرزند رسول بلا رہے ہیں. بہرحال کیا کہا سید الشہداء نے، وہیں سے زہیر منقلب ہو گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنی زوجہ کو کوفہ بھیج دیا، لیکن تاریخ کا یہ بھی جملہ ہے کہ نہیں، ساتھ میں کربلا لے گئے. کربلا حسین کے ساتھ پہنچے. جانتے ہو جب زہرا کا نام نماز پڑھ رہا تھا تو یہی زہرقین سامنے کھڑے ہو گئے تھے. جتنے تیر آ رہے تھے اپنے جسم اقدس میں لے رہے تھے. اے ارباب اعظم، جب کربلا کا معرکہ ختم ہو گیا، 11 محرم کو جناب زہرقین کی بیوی نے ایک کفن اپنے غلام کو دیا اور کہا لے جا کے اپنے آقا زہیر کو یہ کفن پہنا دو. تاریخ کا یہ جملہ ہے ارباب اعظم. 3 گھنٹے کے بعد غلام کفن لے کے واپس آ گیا تو زہرقین کی بیوی نے کہا کیسا غلام ہے، کیا یہی حق وفاداری ہے؟ اپنے آقا کو کفن نہ دیا. ایک مرتبہ چیخ مار کے غلام رونے لگا اور کہا میں اپنے آقا کو کیسے کفن دیتا. ارے جب کہ زہرقین کا آقا حسین بے کفن موجود ہے، ان کو کفن نہ دیا گیا. ارے شاید یہی وجہ تھی. زہرقین کی بیوی نے یہ سوچا وہ تو فرزند رسول ہے، انہیں کفن مل گیا ہوگا، مگر ہائے رے مظلومیت، نواسے رسول بے گورو کفن سرزمین کربلا. واہ مصیبتا واہ حسینا واہ علیہ واہ محمدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا